حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا، ذرا یہ واقعہ مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگ جائے کہ فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ کر نہ لے جائے اور ذبح نہ کر دے تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، پھر اس کا وہ تابوت ساحل پر آ لگے گا، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ آپ بتائیے، عقل سے پوچھیے، عقل چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر ہی نہ آئے، وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکے۔ مجھے فرما دے، میں کہیں غار میں چھپا آتی ہوں، چھت پر لٹا دیتی ہوں۔ رب کریم یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈالیں؟ بچہ ہے، تابوت بنا کے ڈالنا پڑے گا۔ تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے واٹر ٹائٹ بنائیں تو ہوا بھی بند ہو جائے گی، ہوا بند ہونے سے مرے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ ہوا کے لیے سوراخ رکھیں تو پانی جانے کا خطرہ، اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوا بند ہونے کا خطرہ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ بچتا نہیں ہے، مگر رب کریم کیا فرماتے ہیں، تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پر یقین کر لیا، چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا۔ اب جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں، جاذب نظر تھے، جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمیں نفع ہوگا۔ فرعون کہنے لگا، ٹھیک ہے، لہٰذا شاہی فرمان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا۔ فرعون کی مت ماری گئی، ہزاروں بچوں کو ذبح کروانے والا اب اپنا دل دے بیٹھا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر باقی عورتوں کی دودھ کو حرام کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تو فرعون خود پریشان ہوتا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا کیا بنے گا، چنانچہ عورتوں کو بلوایا۔ جو عورتیں آتی ہیں، بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس حال میں رات گزر گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ رات گزر گئی، سوچتی تھی کہ کیا پتہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے، جاگ رہا ہے کہ سویا ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں نہیں۔ ماں تھی، ان خیالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مضطرب ہو کر اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ۔ وہ بھاگی گئی، جا کر منظر دیکھتی ہے کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں، مگر وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا، میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بات کھٹکی، کہنے لگا، کون ہوں گے جو اس کی بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی نبی کی بہن تھی۔ کہنے لگی، ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا، بات سمجھ آ گئی، اچھا لے آؤ۔ چنانچہ بہن آئی اور والدہ کو لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا، کہنے لگا، بی بی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر اسے دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کی تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیج دیا کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور وہ غمزدہ نہ ہوئی، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہیں، اسی لیے فرمایا،
اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا۔ سبحان اللہ۔